بس آپ نے سیکھا کس کس سے؟ میں نے سب سے سیکھا ہے. میں نے بچوں سے شروع میں تو سیکھا ہے. بچوں کی طرح حرکتیں میں کرتا تھا. سب سے پہلے تو میں نے, اگر سچی بات ہے, میں نے آئینے سے سیکھا ہے. آئینے سے. اداکاروں میں کس سے سیکھا؟ اداکاروں میں سب سے پہلے مجھے جو ہے نا انسپائر کیا تھا محمد علی صاحب نے. محمد علی صاحب. ہاں, ہزار داستان ان کی فلم آئی تھی جو میں نے 20 مرتبہ دیکھی تھی. پھر سائقہ ان کی آئی تو پھر میں ان کی طرح بولتا تھا. تو ان دنوں میں اسلامیہ ہائی اسکول پشاور میں پڑھتا تھا, نمبر 3 میں. تو ہمارے وہ اسکول کے سامنے ہی نا سینما تھے 3. تو ہم جس کلاس میں بیٹھتے تھے, ہم وہ 10th ڈی تھا یا 9th ڈی, 4 ڈی سیکشن میں ہوتے تھے. نالائق جو ہوتے تھے ہر وقت, تو ہم نے وہ ایکٹنگ ویکٹنگ میں سوچنا ہوتا ہے. تو میں وہ باہر برآمدے میں بٹھاتے, تو برآمدے سے وہ سینما نظر آتے. تو میں وہ بورڈ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا تھا. پھر یہ ہوتا تھا کہ جب چھٹی ہوتی تھی نا, تو وہ 3 بجے تقریباً چھٹی ہوتی تھی, تو وہ شو کا ٹائم ہوتا تھا, تو ہم وہ تصویریں روز دیکھتے تھے. پھر وہاں رک جاتے تھے, تو جب فلم شروع ہوتی تھی تو ہم وہ دروازے سے کان لگا کے ڈائلاگ, پیسے نہیں ہوتے تھے نا, تو جب پیسے ہوتے تو کبھی کبھار ہم تو برتن بیچ دیتے تھے. ایک بار میں اور میرا بھائی جو ہے جاوید, بڑے بھائی, ہم نے فلم کو علی صاحب کی لگی ہوئی تھی, محمد علی صاحب کی, تو وہ تانبے کے برتن ہوتے تھے, وہ ہم لے گئے 2-3, وہ جا کے ان کو توڑ موڑ کے نا وہ کباڑیے پہ بیچے. وہ 4-5 روپے کے بکے, ہم نے فلم دیکھ لی. ماں میری دوسرے دن کہ ادھر برتن پڑے ہوئے تھے, کدھر گئے؟ آپ بھی ان کے غم میں برابر کے شریک ہو گئے. بڑا افسوس, بابا کو لے گیا ہوگا. اور بھائی مجھے دیکھیے, میں اس کو دیکھوں. پیتل کے برتن بیچ کے فلم کون سی دیکھی تھی؟ ہزار داستان. تو علی صاحب ہمارے بڑے, بیگ صاحب, علی صاحب, یہ ہمارے آئیڈیل تھے. اور میں جب آئی واز اے گڈ ڈبیٹر آف مائی اسکول, تو میں نے بہت پرائز جیتے ہوئے تھے. کوہارٹ جا کے میں اس میں, مجھے کمپٹیشن میں بھیجتے تھے ڈبیٹ میں. تو اس وقت میرا جو سٹائل تھا نا, وہ سارا محمد علی صاحب والا تھا. جناب اعلیٰ یہ ہے, اور اگر انسان آسمان پہ جانا چاہتا ہے تو اس کو یہ کرنا چاہیے. اور سارے کہتے تھے محمد علی دے, محمد علی کی دے. آپ کی یادداشت بھی کمال کی ہے. جب آپ لاہور میں سٹیج کرتے تھے, پیک پہ تھے, ماشاءاللہ آپ کا نام بکتا تھا اس وقت لاہور میں بھی, تو اس وقت اس دور کا کوئی یادگار واقعہ؟ وہ دن شام کو ہم جلدی چلے جاتے تھے الحمرا, ٹھیک ہے, شروع کی بات ہے. تو وہ باہر بورڈ وورڈ بنے ہوتے تھے نا, نام لکھے ہوتے تھے یہ وہ. تو 1-2 بندے آئے یوں کر گئے, فلاں 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 فردوس جمال. اچھا, مجھے سے پوچھ رہے, بھائی اے فردوس جمال کوئی نوی کڑی آئی؟ مجھے سے پوچھ رہے ہو. امان اللہ مرحوم کے ساتھ آپ کی بڑی رفاقت تھی, بلکہ آپ ان کو لانے والوں میں بھی شامل تھے. میں ہی لے کر آیا تھا اس کو. وہ سٹیج پہ کرتا تھا, یہ 1 مین شو کرتا تھا. ہی واز اے ویری ٹیلنٹڈ پرسن. سب سے بڑی خوبی یہ تھی اس میں کہ ان پڑھ ہوتے ہوئے وہ بہت انٹیلیجنٹ اور پڑھا لکھا تھا. بہت پڑھا لکھا, یعنی ایسی بات کرتا تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ ان دنوں جب ہم ٹی وی پہ کام کرتے تھے, تو کینٹین ہوتی تھی ٹی وی کے باہر, وہاں ہم بیٹھتے تھے. جب کام نہیں ہوتا تھا, ریہرسل نہیں ہوتی تھی, ویسے بھی ہماری روٹین تھی کہ صبح ہم چلے جاتے تھے ریڈیو, دوپہر کو ٹی وی چلے جاتے تھے, شام کو آرٹس کاؤنسل چلے جاتے تھے, رات کو 12 بجے پیدل گھر چلے جاتے تھے. تو وہ آ کے ہمارے پاس, جب وہ بسوں میں گولیاں بیچتا تھا ان دنوں, اور لطیفے سناتا تھا, لوگ اس سے خریدتے تھے, گاتا بھی تھا شاید, تو شام کو آ جاتا تھا, ہمارے پاس بیٹھ جاتا تھا. پھر اس نے ہمیں لطیفے سنانے, باتیں کرنے, پھر ہمیں کہنا یار فردوس صاحب سانو بھی کچھ کراؤ کچھ. سے میں نے کہا یار تو آ جاؤ تھے آرٹس کاؤنسل آ. پھر میں اس کو لے گیا الحمرا. تو الحمرا کی کینٹین بھی ہوتی تھی, وہاں بھی ہم بیٹھتے تھے. تو اس کو پھر میں نے بٹھانا شروع کر دیا ریہرسلز میں, جو ہماری سٹیج کی ریہرسل ہوتی ہے, سٹیج ڈرامے کی. تو ریہرسل کرتے کرتے ایک سین ایسا آیا کہ افندی صاحب کا شاید ڈرامہ تھا سکسر, وہ اس کا پہلا ڈرامہ تھا. وہ ایک فیملی تھی جس میں لڑکیاں 5-6 لڑکیاں جو ہیروئنس تھیں, اور وہ بیٹیاں ہوتی ہیں ایک سیٹھ صاحب کی. تو ہم جو ہے نا وہ لڑکیوں کے وہ جو ہوتے ہیں
लवर्स वगैरह इस तरह के, तो हम चले जाते थे लवर्स वगैरह, हाँ, कितनी नहीं, डिसेंसी के वो साथ चले जाते आपने हैं। कहा। अब ये मैंने कहा कि अफंदी साहब एक काम हो सकता है, ये जो अमान उल्लाह है, अगर इसकी एक दो एंट्री हम बना लें, साथ मुरीद साहब थे, एक मुरीद अहमद साहब हाँ, फैसलाबाद के फैसलाबाद के, तो मैंने कहा ये इसके पास जो ये आइटमें हैं, हाँ, कुछ आइटम्स थी ना उसके हाँ। पास, डिफरेंट लोगों की कॉपियां हाँ। मिमिक्री करता था, तो मैंने कहा ये एडजस्ट हो सकता है इस ड्रामे में, सिक्सर में। कहता हो कैसे? मैंने कहा जी वो ये बन जाए मौसीकार, अच्छा अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर, दोनों। तो ये लड़कियां चूंकि अपर मिडिल क्लास की ये लड़कियां हैं, तो ये मौसीकी सिखाएं इनको कि जी उस्ताद आए हैं, हाँ, आप आइए, पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम तो बीच में वो है ना दूसरे टर्की किस्म के लोग थे। तो मैंने कहा ये रोल ये बन सकता है। हाफिज साहब कहा यार ये तो बन सकता है। मैंने कहा ये आएंगे फिर इनको सिखाएंगे, फिर मैंने कहा इसी में ये अपनी आइटमें कर सकता है। तो वो बाकायदा उस ड्रामे का हिस्सा बन गए और वो फिर इतने क्लिक हो गए, यानी वो ड्रामा इतना क्लिक हुआ सिक्सर, वो 15 दिन होना था मेरा ख्याल है, वो 3 महीने ड्रामा चला। ओह, तो वहां से फिर वो स्टार बने। माशाल्लाह, जबरदस्त। फिरोज माद साहब से मेरा सवाल है, मौजूदा फनकारों में से कौन सा फनकार आपको पसंद है? यार पसंद तो उस वक्त हो जब मैं देखता हूँ, मैं देख ही नहीं रहा। ये नहीं है कि मैं ये समझता हूँ कि हम बहुत बड़ा काम करके आए हैं या कुछ करके आए, कोई ऐसा काम हो नहीं रहा, क्योंकि अब है वो प्राइवेट प्रोडक्शंस और उनका सारा अंदाज जो है वो फिल्मी है। वो टेलीविजन का हमारा जो प्योर टेलीविजनाइज्ड ड्रामा था वो नहीं है। अब वही वो जो वो ट्रायंगल है, वही लड़का लड़की है, वही इश्क मशूकियां हैं। लेकिन पहले जब पीटीवी के हिट ड्रामे थे उनमें भी लड़का लड़की का इश्क, उस वक्त कौन सा वो सहरोजा पे जाते थे? नहीं हाँ, यही होता था। उसमें कोई अशफाक साहब की अच्छी बातें भी आप देखें ना, अमजद साहब और इशफाक साहब को कंपेयर आज के तो ना करें ना, लेकिन बहरहाल आज भी कुछ अच्छे लिखने वाले तो हैं साहब। जरूर हैं, बिल्कुल हैं। मैं ये नहीं कहता नहीं। किसको अच्छा समझते हैं आज के लड़के लड़कियों में जो नए काम कर रहे हैं? किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है स्टोरीज को छोड़ के? मैं बड़े अफसोस की बात से ही मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं टीवी देख ही नहीं रहा। क्यों आप इत्तेकाफ में बैठे हुए हैं, क्या वजह क्या है, क्यों नहीं टीवी देखते आप? मैं शीन काफ में बैठा हूँ और वो शकीउल कल्ब जो होता है ना, शीन काफ, मतलब आप अपने आप को शीन समझे, ये काफ फिरदौस साहब, अब हम आपको एक खूबसूरत गीत सुनवाते हैं फारिया कमाल की खूबसूरत आवाज में।